اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي خلقكم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا، حمل رہا ہلکا سا، حمل تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ۔ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قادر اور منعم ہے جس نے تم کو ایک تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ مراد حوا جس کی کیفیت شروع تفسیر سورہ نساء میں گزر چکی، تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، پس جب وہ خالق بھی ہے اور محسن بھی تو عبادت اسی کا حق ہے۔ پھر آگے ان کی اولاد بڑھی اور ان میں بھی میاں بیوی ہوئے، لیکن ان میں بعض کی یہ حالت ہوئی کہ جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا، جو اول ہلکا سا رہا، سو وہ اس کو پیٹ میں لیے ہوئے بے تکلف چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ حاملہ اس حمل کے بڑھ جانے سے بوجھل ہو گئی اور دونوں میاں بیوی کو یقین ہو گیا کہ حمل ہے، تو اس وقت ان کو طرح طرح کے احتمالات و توہمات ہونے لگے، جیسا کہ بعض حمل میں خطرات پیش آتے ہیں۔ اس لیے دونوں میاں بیوی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے، جیسا عام عادت ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے عہد و پیمان کرتے ہیں۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، مختلف طور پر۔ کسی نے اعتقاد سے کہ یہ اولاد فلاں زندہ یا مردہ نے دی ہے، کسی نے عمل سے کہ اس کے نام کی نظر و نیاز کرنے لگے، یا بچے کو لے جا کر اس کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیا، یا قول سے کہ اس کی بندگی پر نام رکھ دیا، جیسے عبد شمس یا بندہ علی وغیرہ ہما۔ یعنی یہ حق تو تھا خدا کا جو کہ منعم اور خالق اور قادر و محسن ہے، اور صرف کیا اس کو دوسرے معبودوں کے لیے، سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی صفات مذکور تھیں جو مقتضا ہیں اس کے استحقاق معبودیت کو۔ اور اس آیت میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے جو اسلام کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان کسی قدر تفصیل سے آگے آیا ہے۔ شروع آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک مظہر آدم و حوا کی پیدائش سے اس طرح بیان فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے جس نے سارے بنی آدم کو ایک ذات آدم سے پیدا کیا اور انہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ہم جنس ہمدم کے ذریعے سکون حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس صنعت عجیبیہ کا تقاضا یہی تھا کہ تمام اولاد آدم ہمیشہ اس کی شکر گزار ہوتی اور کسی مخلوق کو اس کی صفات کاملہ میں شریک نہ ٹھہراتی، مگر غفلت شعار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا، جس کا بیان اسی آیت کے دوسرے جملے اور بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا،
یعنی آدم علیہ السلام نے اپنی غفلت اولاد آدم نے اپنی غفلت و ناشکری سے اس معاملے میں عمل یہ کیا کہ جب نر و مادہ کے باہمی اختلاط سے حمل قرار پایا تو شروع میں جب تک حمل کا کوئی بوجھ نہ تھا عورت آزادی کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے 3 اندھیروں کے اندر اس حمل کی تربیت کر کے اس کو بڑھایا اور اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا تو اب ماں باپ فکر میں پڑ گئے اور یہ خطرے محسوس کرنے لگے کہ اس حمل سے کیسی اولاد پیدا ہوگی، کیونکہ بعض اوقات انسان ہی کے پیٹ سے عجیب طرح کی مخلوق بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ناقص الخلقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اندھا یا بہرا یا گونگا یا ہاتھ پیر سے معذور۔ ان خطرات کے سبب ماں باپ یہ دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ ہمیں صحیح سالم بچہ عنایت فرمائیے، اگر صحیح سالم بچہ پیدا ہوا تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں اور بچہ صحیح سالم عطا کر دیا تو اب شکر گزاری کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے، اور یہ اولاد ہی ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی، جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو عقیدہ ہی فاسد ہوتا ہے، یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بیٹا کسی ولی یا بزرگ نے دیا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ عملاً اس بچے کو کسی زندہ یا مردہ بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرنے لگتے ہیں، یا بچے کو لے جا کر ان کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، اور کبھی بچے کا نام رکھنے میں مشرکانہ انداز اختیار کرتے ہیں، جیسے عبداللات، عبدالعزیٰ یا عبدالشمس وغیرہ۔ ایسے نام رکھتے دیتے ہیں جن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان بتوں یا ان بزرگوں کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے۔ یہ سب مشرکانہ عقائد و اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مقابلے میں شکر کے بجائے ناشکری کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔